جی ابھی بات آئی تھی حج بیت اللہ کی. یزید اتنا بڑا شرابی تھا، اتنا بڑا شرابی تھا کہ زندگی میں ایک حج کیا تھا یزید نے، مگر جانتے ہیں کیسے کیا تھا؟ جب حج کرنے گیا تو شراب کا مٹکا ساتھ میں لے کر کے گیا تھا، ناچنے والی عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے مکہ المکرمہ گیا تھا، رقاصہ کو ساتھ میں لے کر کے گیا تھا، دل بہلانے کے لیے عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے گیا تھا. حرم مکہ کا کہ تقدس کو جس نے پامال کیا اس بدبخت کا نام یزید ہے. بیت المال کا جو خائن تھا اس بدبخت کا نام یزید ہے. جس نے بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا اس بدبخت کا نام یزید ہے. جس کی ماں ایک عیسائیہ خاتون تھی، قبیلہ تدمر کی رہنے والی، نام تھا اس کا محسوم بنت بہدل، اس بدبخت کا نام یزید ہے. ایک حج کیا، وہ بھی شراب ساتھ میں لے کر گیا، ناچنے والی لڑکیوں کو ساتھ میں لے کر کے گیا. مگر آؤ دیکھو رسول اللہ کے شہزادے کا عالم کیا ہے. امام حسین نے 25 حج فرمائے، 25 حج فرمائے. اور میرا امام جب حج کرنے کے لیے گیا تو امام حسین پلین سے نہیں گئے تھے، ٹرین سے نہیں گئے تھے، سواری پر نہیں گئے تھے. امام حسین نے 25 حج ادا فرمائے اور ہر قدم پر میرا امام نماز نفل ادا کرتے ہوئے گیا ہے، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گیا ہے، وظیفہ کرتے ہوئے گیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہاں ہو تم لوگ؟ کہتے ہو امام حسین کی معافی منانا شرک ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. ایسے نیوں کیوں پکاتے ہو کچرا امام حسین کے نام پر؟ اس مجلس کو منعقد کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ضیاء مال ہے، یہ ضیاء اوقات ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. میں کہتا ہوں سنیوں، کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان بدبختوں کو بتا دو، ارے نادان تم یہ کہتے ہو کہ ذکر حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے، امام حسین کو یاد کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ جناب حر جب ہزاروں کا لشکر لے کر جاتے ہیں، امام حسین کا راستہ روکا، امام حسین کو پھیر پھاڑ کر کے کربلا لائے. پانی بند کیا گیا میرے امام پر، دانا بند کیا گیا میرے امام پر، کربلا کے میدان میں عزیزتوں سے دوچار کیا گیا امام علی مقام کو. سب کے ذمہ دار جناب حر ہے. پانی جس نے بند کروایا وہ حر ہے، دانا جس نے بند کروایا وہ حر ہے، کربلا میں لانے والے حر ہے. مگر جب خدا کی توفیق ہوئی اور احساس ہوا جناب حر کو، یزیدی خیمے سے نکلتے ہیں، امام علی مقام کے قدموں میں آ کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں میرے امام غلطی ہو گئی ہے، حر کو معاف فرما دیجئے. امام غلطی ہو گئی ہے، حر جیسے مجرم کو معاف کر دیجئے. کتنا بڑا کلیجہ تھا میرے امام کا کہ جو گھیر گھار کر کے لایا، جس نے پانی بند کروایا، جب قدموں میں آتا ہے امام حسین حر کو سینے سے لگا کر کے دامن رحمت میں چھپا لیتے ہیں، دامن رحمت میں جگہ دیتے ہیں. میں سوچنے لگا کہ میرے امام حسین جب جناب حر جیسے اتنے بڑے مجرم کو دامن رحمت میں چھپا لیتے ہیں، ہم تو امام حسین کا جلسہ کرانے والے ہیں، امام حسین کا نام لینے والے ہیں، امام حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. میدان قیامت میں میرا امام دامن رحمت میں چھپا کر کے ہمیں جنت کیوں نہیں دلا؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. بکواس کرنے والوں بکواس بند کرو. یہ تمہاری سوچ ہے کہ یزید کو امیر المومنین بولتے ہو، یزید کو رضی اللہ عنہ بولتے ہو. سنو، جو جس کو اپنا پیشوا مانتا ہے، جہاں پیشوا ہوگا، جہاں مقتدا ہوگا وہیں تو مقتدی ہوگا، جہاں امام ہوگا وہیں پر غلام ہوگا. انتظار کرو آخرت کا، جب یزید جہنم میں جائے گا تمہارا امام بن کر، اور تم مقتدی بن کر کے یزید کے جہنم میں تم بھی جاؤ گے یزید کے ساتھ. الحمدللہ ہم سنیوں کا امام تو امام حسین ہے. میرا امام ایسا امام ہے کہ رب نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے. تو جہاں امام جائے گا
انشاءاللہ ساتھ میں وہی یہ غلام جائے گا، چاہے مقتدی جائے گا وہی مقتدی جائے گا۔ سنو یہ تمہاری سوچ ہے، تمہاری سوچ نے تم کو یزید کے قتل تک پہنچا دیا، ہمارے عشق نے ہم کو حسین کے کرم تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری مودت ہے، یہ ہماری نسبت حسینی ہے، اور یہ ایسی نسبت ہے خدا کی قسم کہ جس کو حسین اعظم کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نسبت دنیا میں ہمت دیتی ہے، اور یہی نسبت آخرت میں جنت عطا کیا کرتی ہے، جنت عطا کیا کرتی ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ذرا مل کر کے بولیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وقت نہیں کہ واقعات کربلا میں آپ کے سامنے رکھوں، بس اظہار خیال کے لیے ایک جملہ میں آپ کو دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے، لوگ کہتے ہیں امام حسین کے پاس پاور نہیں تھا۔ اے سنیو، جو حسین خود اپنی جان نہ بچا سکے، پیاسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اس حسین کو تم مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ یار مشرک کشا کا نعرہ لگانے والوں، وہ علی جو اپنے بچوں کو کربلا میں نہ بچا سکے، کیا انڈیا میں تم کو بچائیں گے؟ یہ ان بدبختیوں کا واقعی ضمیر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے سنیوں سے، جو حسین علی اصغر کو نہ بچا سکے، جو علی اکبر کو نہ بچا سکے، جو حضرت قاسم کو نہ بچا سکے، جو حضرت عباس کو نہ بچا سکے، وہ حسین جو خود اپنی جان نہ بچا سکے، ہندوستان میں آگے کیا وہ تمہیں بچائیں گے؟ میں کہتا ہوں نادانو، بکواس بند کرو، میرا حسین کربلا میں جان بچانے گیا ہی نہیں تھا۔ امام حسین میدان کربلا میں جان بچانے گئے ہی نہیں تھے۔ اگر جان بچانے جاتے اور نہ بچا پاتے تب تمہارا یہ اعتراض درست ہوتا۔ امام حسین کی شہادت تو من جانب اللہ ختم ہو چکی تھی۔ امام حسین پیدا ہوئے تھے، اسی وقت سے ان کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، ان قریب میری امت کے لوگ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیں گے۔ حضرت ام سلمہ کو مٹی آپ نے عطا فرمائی تھی، اے ام سلمہ مٹی کو دیکھتی رہنا، جس روز یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ظہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، عاشورہ تھا، میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا خواب میں آقا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ریش مبارک بھیگی ہوئی تھی، ریش مبارک گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل لے رکھا تھا، بوتل کے اندر خون بہا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہید تو قتل الحسین عنفا، اے ام سلمہ ابھی میں مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے، یہ شہداء کے خون ہیں جن کو میں نے بوتل میں جمع کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں فوراً نیند سے اٹھی، میں نے جا کر کے اس مٹی کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کے شہزادے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تو یہ شہادت مقدر تھی من جانب اللہ، اور یہ شہادت بہت ضروری تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے تھے اس لیے سرداری مل گئی، علی کے لاڈلے تھے اس لیے سرداری مل گئی،
فاطمہ کے دلارے تھے اس لیے سرداری بن گئی، بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا۔ والد امام حسین کے اندر کوئی ایسی ایبیلیٹی، کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار بنائے جاتے۔ رب نے فرمایا، رب کی مشیت نے کہا یہ تمام وجاہتیں اپنی جگہ پر، یہ تمام خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام خوبیوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو امام حسین کی ذات مقدسہ کے اندر وہ تمام خوبیاں نظر آتی ہیں جس بنا پر خدا نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ حضرات رب فرماتا ہے ہمارا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مفہوم سماعت کریں، اللہ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، مومنین کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اے مومنوں، اللہ کی راہ میں جان دو، بدلے میں جنت پاؤ۔ بولیے بولیے بولیے، جان دو جنت پاؤ۔ شہدائے بدر نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بدلے میں جنت ملی۔ شہدائے احد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جب بدلے میں جنت ملی۔ جس خوش نصیب نے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، رب نے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا اپنے باغوں سے، اے میرے مولا، شہداء نے اپنی جانیں نچھاور کی اسلام کی راہ میں، تو نے بدلے میں انہیں جنتی بنا دیا، جنت عطا کر دیا، مگر میدان کربلا میں نینوا کے رات میرے زار میں امام حسین نے صرف اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیا ہے، اپنے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کیا ہے، علی اکبر کی جوانی بھی دیا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو بھی لٹایا ہے، بھیا عباس کو بھی قربان کیا ہے، پورا کنبہ لٹا دیا میرے امام نے، پورا خاندان شہید کروا دیا میرے امام نے۔ اے میرے مولا، عام شہداء کو جان کے بدلے جنت ملتی ہے، امام علی مقام نے تو پورا خاندان دیا ہے، امام حسین کو انعام کیا ملا؟ امام حسین کو انعام کیا ملا؟ رب کی مشیت پکار کرتے کہتی ہے میں نے تمام شہداء کو جانوں کے بدلے جنت عطا کیا ہے، میں نے حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی قربانی ہے میرے امام کی، اللہ اکبر۔ ہمیں مجد ہو جاتی ہے، پورا محلہ دلاسا دینے کے لیے آتا ہے، مگر یہ آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ابھی پانچ افراد حادثے میں ان کی موت ہوئی ہے، پورا شہر ماتم کدا بن گیا، آج تک ہم لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر طرف غم کا ماحول، ہر طرف ماتم ہی ماتم۔ پانچ لوگوں کی شہر کے 5 لوگوں کی موت ہوتی ہے، 5 افراد کی، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو احساس کے قبیلوں، ذرا اندازہ کرو، خیمے کے سامنے 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں عوام، اور بیگانوں کی لاشیں نہیں ہیں، اپنے عزیز بیٹے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا تھا، 18 سالہ کا نوجوان علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، 22 سالہ حضرت قاسم کی جوانی پڑی ہوئی ہے سامنے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے رون ڈالا ہے لاش علی اکبر کو، بھئی عباس کا لاشا سامنے پڑا ہوا، اور محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حضرت جعفر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، شروف وغائے جلابی کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوہ ہمالہ بھی ہوتا تو کوہ ہمالہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر وہ فولاد کا جگر تھا امام علی مقام کا۔ 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، زمانہ کہہ رہا تھا، ماحول کہہ رہا تھا، اے امام کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید کی بیعت کر لیجئے، جان بچا لیجئے، اے حسین یزید کی بیعت کر لیجئے، علی اصغر کو بچا لیجئے، علی اکبر کو بچا لیجئے، قاسم کو بچا لیجئے۔ اللہ اکبر، زمانہ اعتراض کر رہا تھا، امام حسین سے تقاضا کر رہا تھا، اے حسین یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین کا جذبہ جنوں مسکرا کر کے جواب دے رہا تھا، کردار تھا، کردار ہے، کردار رہے گا، معیار تھا،
بچانا ہی ہوتا تو ہم مدینہ نہیں چھوڑتے، بچانا ہی ہوتا تو ہم مکہ نہیں چھوڑتے۔ سنو، میدان کربلا میں ہم آئے ہیں، ہم لاشاں اٹھا رہے ہیں تو وجہ یہ ہے وعدہ نانا کا نبھانے کی قسم کھائی ہے، وعدہ نانا کا نبھانے کی قسم کھائی ہے، لاش کا لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، سب رہے نہ رہے پرواہ نہیں ہے مجھ کو، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ حق ہے، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد۔ میرا امام میدان کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے میرے امام، تم کہتے ہو کہ بچایا کیوں نہیں؟ ارے وہ اپنی جان بچانے گئے تھے جو بچاتے، علی اصغر بچانے نہیں گئے تھے، علی اکبر بچانے نہیں گئے تھے، خانوادہ بچانے نہیں گئے تھے۔ آپ کہیں گے کیا بچانے گئے تھے؟ میں کہوں گا جو بچانے گئے تھے میرے امام نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بچانے گیا تھا میرے امام نے بچا لیا۔ آپ کہیں گے کیا بچایا، کیا بچایا؟ میں کہوں گا سنو، علی اصغر بچانے نہیں گئے تھے، علی اکبر کو بچانے نہیں گئے تھے، اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے۔ میرا امام میدان کربلا میں نانا کی شریعت بچانے گیا تھا، کعبہ کا تقدس بچانے گیا تھا، حرم کے تقدس کو بچانے گیا تھا۔ میرے امام نے علی اصغر کو بچا لیا، نانا کی شریعت کو بچا لیا۔ علی اکبر کو بچا لیا، قرآن کے تقدس کو بچا لیا، علی اکبر کو خانوادہ دکھا دیا، امام علی مقام میں نانا کے دین کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہتے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہتے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ تم کہتے ہو انہوں نے بچایا تو نہیں؟ امام حسین پیاسے تھے پاگل، پیاسے تھے، پیاسے ضرور تھے، مگر سنو، پیاسا ہونا اور ہے، پانی کے لیے محتاج ہونا اور ہے۔ روزہ رکھیں گے پیاس لگے گی تو کیا پانی کے لیے محتاج ہے آپ؟ مٹکا میں پانی ہے، جب چاہے نکال کر کے پی لیں، فریج میں پانی ہے، جب نکال کر کے چاہے پی لیں، کولڈ ڈرنک موجود ہے جب چاہے پی لیں، مشروبات موجود ہے جب چاہے پی لیں، مگر روزہ دار پیتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب دیکھ رہا ہے، جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ معبود ہمارا دیکھ رہا ہے۔ اگر پی لیں گے تو امتحان میں فیل ہو جائیں گے، پیتا نہیں ہے تاکہ امتحان میں ہم پاس ہو جائیں، امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ارے یہی تو فلسفہ ہے۔ میرا امام پانی کا محتاج نہیں تھا، میدان کربلا میں امتحان دے رہا تھا، امتحان دے رہا تھا، ورنہ امام کے تصرف میں تھا پانی، امام کے کنٹرول میں تھا پانی۔ امام حسین اس حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جنہوں نے ایڑیوں کو رگڑا تھا تو زمزم پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا، زمزم پیدا ہو گیا۔ میدان کربلا میں علی اصغر بھی ایڑیوں کو رگڑ دیتے، خدا کی قسم دوسرا زمزم پیدا ہو جاتا، دوسرا زمزم پیدا ہو جاتا۔ مگر اس امتحان کا کیا ہوتا؟ امتحان پاس کر کے جنتی جوانوں کی سرداری لے لیتی، جنتی جوانوں کا سردار بننا تھا۔ امام حسین امتحان دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں تو پانی تصرف میں ہے، پانی کنٹرول میں ہے۔ وہابیوں کے سمجھ میں بات نہیں آئی، مگر لکھنؤ کا ایک ہندو شاعر ہے جس کو کہتے ہیں کالیکا پرساد لکھنوی، کالیکا پرساد لکھنوی نے کہا تھا تم کہتے ہو حسین پاور لیس تھے، نہیں، حسین بڑے پاورفل تھے، بڑے بااختیار تھے، اور حسین کو اتنے بڑے بااختیار تھے۔ کالیکا پرساد کہتا ہے اگر حسین چاہتے تو سلگتے تشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھنؤ کا شاعر ہے، اردو ادب کا شاعر ہے، شعر سنیے، لکھنؤ سے پروائی ہوا چلے گی۔ سلگتے دشت میں کربلا کا میدان تپ رہا تھا،
تو تپتے ہوئے میدان کو سلگتے ہوئے دشت سے تعبیر کیا. سلگتا ہوا دشت میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو شاعر نے کہا. شاعر کیا کہتا ہے؟ امام حسین با اختیار تھے, پاورفل تھے اور اتنے اختیار والے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. بھگو کر نور کے پانی میں, بس ایک شعر سن لیجیے, بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. اور میں تو کہتا ہوں میرا امام اتنا با اختیار تھا, اتنا با اختیار تھا کہ اگر حسین چاہتے تو ہندوستان سے گنگا جمنا کو بلا لیتے, حسین چاہتے کشمیر کی وادیوں کو بلا لیتے, امام حسین چاہتے نینی تال کی جھیل کو بلا لیتے, امام حسین چاہتے تو پورا کوئل ندی کو بلا لیتے. حسین اتنے با اختیار تھے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے. حسین ابن علی کی پیاس کو ایک راز تھی ورنہ فرشتے